رسول اللہ کے بعد ہمارا جھگڑا ہے رسول کے جانشین پہ. اتنے سالوں سے یا آپ ہمیں مطمئن کریں یا ہماری گفتگو سے مطمئن ہو جائیں. آپ ہمیں نظام خلافت میں کوئی ایک قرآنی نص پیش کریں. آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں کہ جس کو آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین بنایا. کیا انہیں رسول اپنی زندگی میں جانشین بنا کے گئے تھے؟ پہلا سوال. اگر رسول انہیں اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں اب نتیجے آپ سے لینے لگا ہوں، نتیجے لینے لگا ہوں. 7 دن تقریر ہوئی، اب نتیجے لینے لگا. اگر وہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے تو پھر جرت کیجئے، پھر تھوڑی اپنے اندر طاقت لے کے آئیے، مردانگی لے کے آئیے اور لکھے تاریخ میں کہ علی نے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا. اب آپ کے گلے میں یہ ڈھول آ گیا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ خلافت دے دی ہے علی کو، اور علی ہے آپ کی نظر میں خلیفہ راشد، اور وہ علی پہلے خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے. وہ علی سری بھائی، وہ علی چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کا خلیفہ. ہم تو علی کو خلیفہ نہیں کہیں گے، ہم تو علی کو امام کہتے ہیں. آپ کے چوتھے خلیفہ راشد نے آپ کے پہلے خلیفہ راشد کو تسلیم نہیں کیا. اب یا تو آپ کو پہلی خلافت واپس لینی ہوگی یا پھر چوتھی خلافت واپس لینی ہوگی. لہذا آپ ہمیں کوئی ایک نص دیں. اگر ان کی خلافت رسول نے کیا تھا تو پھر سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی سادہ اکثریت نے رسول کے بعد انہیں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہی ہے جن کے بارے میں نبی کہہ کے گئے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے، تو پھر آج یہ امت کے جو فرقے ہیں یہ الزام مسلمانوں پہ تو آتا ہی نہیں. جب رسول ہمیں کوئی ایک ہدایت بتا کے نہیں گئے، جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی نظام ہی نہیں دیا، رسول اللہ نے باقاعدہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، تو پھر آج جو امت کے جتنے فرقے ہیں اس میں مسلمانوں کا کیا قصور؟ اچھا پھر آگے آ جائیں. آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں. تو جب رسول اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ کیا تھا، میں نتیجہ دے رہا ہوں اور مجھے نتیجے کی قیمت چاہیے. جب رسول اللہ نے یہ اختیار امت کو دے دیا تھا کہ تم میرے بعد میرا، تو جب امت نے یزید کو خلیفہ بنایا آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ کسی جگہ پہ کوئی شخص سستا فروٹ بیچ رہا ہو نا، اور وہاں پہ جا کے بندہ اچھا فروٹ علیحدہ کرے، گلا سڑا چھوڑ دے، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ حضور سستا اسی لیے کیا کہ سارے لوگ، اگر آپ اچھے لے گئے تو یہ میں نے گلے سڑے کس کو بیچنے ہیں؟ تو آپ اچھے نہ اٹھائیں. جب آپ نے نظام کو اتنا سستا کر ہی دیا ہے تو پھر اب سارے ہی اپنے کھاتے ڈالیں. میری ایک بات میں کوئی جھول ہو تو تم پہ واجب ہے کہ اٹھ کے آپ نے ٹوکنا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی. ہمارے ذہنوں پہ ابھی تک یہ سوال زندہ ہے. اگر رسول اللہ کے بعد ان کی خلافت کی کوئی ایک دلیل تھی، آپ کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کہتے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی، وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی. اچھا تو جو ایک لمحے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے مصلی پہ آئے، اس کا مصلی پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نص قرار پایا. تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا، بھئی کسی کا نبی کی مصلی پہ آنا اگر دلیل ہے تو مصلی پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا. مصلی پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے جی نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس واقعے میں تو بحث بعد میں کرنی ہے کہ اس واقعے کا راوی کون ہے، یہ کس نے دیکھی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پہلی بار کس نے روایت لکھی تھی، یہ کس فیکٹری میں روایت بنی تھی، کس نے اس حدیث کو مشہور کیا تھا۔ اس بحث میں بعد میں جائیں گے کہ روایت کی سند کیسی ہے، یہ روایت مرسل ہے، مشہور ہے، یہ روایت مردود ہے، اس میں بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، مجھے بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔